آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں. تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین، پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے. بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دم کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے. صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز دندن آ رہے ہیں. اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خاصل. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں. نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، آرمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جان جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جان ہے، ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے. ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں. یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر. نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے.
نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، تھرڈ ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔